رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ آپ سبھی سسٹرز کا ونس اگین ویلکم ہے ہمارے ورک شاپ میں فرام فتنہ ٹو فطرہ، اسلامک پیرنٹنگ ان اے آئی ورلڈ بائی سسٹر سیدہ السلام۔ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے الحمدللہ۔ لاسٹ سیشن میں ہمارا تعارف ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ سے سسٹر سعیدہ نے اجنبی خطرے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی کہ کیسے ورچوئل کینڈیز اور ورچوئل اسٹرینجرز ہمارے گھر میں گھس گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو اسپوائل کر رہے ہیں۔ تھوڑا ہم لاسٹ ویک کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ سسٹر سعیدہ نے لاسٹ سیشن میں ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح بچوں کے فونز کو ہمیں کلوزلی مانیٹر کرنا چاہیے۔ اگر آپ نوٹس کریں کہ بچوں میں کہیں بہت زیادہ موڈ سوئنگس ہو رہے ہیں، کہیں ان کے نیچر میں بہت زیادہ سیکریسی تو نہیں آ رہی ہے جب وہ گیجٹس یوز کرتے ہیں، اور سڈن چینجز ان دیئر بیہیویئر ہے، تو پھر کلوزلی مانیٹر کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ ہر بچے کے لحاظ سے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز فالو کر سکتے ہیں، جیسے سب سے پہلی چیز ایجوکیٹ یور سیلف۔ پھر پیرنٹل کنٹرول ڈفرینٹ ایپس پہ سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ہے نا فیملی لنک پہ سائن اپ کرے تو اس سے بچے کوئی بھی ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس سے پہلے پیرنٹل آئی ڈی پہ ریکویسٹ آ جائے گی، تبھی بچے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ انوالو کریں اپنے بچوں کو، بچوں کے ساتھ اوپن کنورزیشن کریں۔ آپ خود بھی اپنے ڈیوائسز کو سائڈ میں رکھیں اور فیملی بانڈنگ کریٹ کریں۔ سسٹر سعیدہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے فیمس آن لائن گیمز جیسے روبلاکس، روبکس، فورٹ نائٹ کا ڈینجرس امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے بچوں پہ۔ جو بھی سسٹر لاسٹ ورک شاپ مس کر چکے ہیں وہ یوٹیوب پہ جا کے ہمارے چینل قلق النفسی پہ اس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 10 مئی 2025 کو اپلوڈ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے بہترین سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسکرین ٹائم 2080 رول۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عصر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت یعنی ٹائم کی کتنی اہمیت ہے۔ آج کل اے آئی ورلڈ نہ صرف ہمارے لیے بینیفیشیل ہے بلکہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر بھی بن گیا ہے ہمارے لیے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کہ جب بھی صحاباز رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور پھر اس کے بعد جدا ہوتے تو سورہ عصر پڑھا کرتے، یعنی وہ ایک دوسرے کو وقت کی اہمیت یاد دلاتے تھے۔ اور آپ کو ایک اور چیز پتہ ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم حسرت ہے، یعنی حسرت کا دن۔ تو اس دن انسان کو کیا حسرت رہے گی کہ میں نے اپنی زندگی میں وقت کو کیسے ضائع کر دیا۔ تو ہماری یہ اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے وقت کو بلکہ اپنے بچوں کے وقت کو بھی آرگنائز کریں تاکہ قیامت کے دن ہم یہ حسرت سے بچ جائے۔ انشاءاللہ سسٹر سعیدہ السلام ہمیں بہترین ٹپس دے گی جس سے ہم ایز اے فیملی پروڈکٹیو بنیں اور اپنے وقت کو کیسے اس فتنے کے دور میں مینیج کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ابھی میں سسٹر سعیدہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہم سب کی رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر سعیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سارے والدین کا ہمارے اس سیکنڈ ورک شاپ میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی میں فتنے سے فطرے کی طرف آ سکتے ہیں ہم۔ یہ سیمینار خاص طور پر اسلامی پیرنٹنگ اور اے آئی کے دور میں تعلیم پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کو ایسے طریقے سکھائیں کہ وہ ڈیجیٹل دنیا کے چیلنجز کو سمجھ کر اپنے فطرت کو برقرار رکھ سکیں۔ ڈسکنیکٹ ٹو ریکنیکٹ۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں والدین اور بچے دونوں کے لیے اسکرین سے ایڈکٹ ہونا بہت آسان ہے۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اسکرینز کو بہت زیادہ استعمال پیرنٹس اور بچے
دونوں کے لیے پرابلمس پیدا کر سکتی ہے. ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکرین ٹائم اور ریئل لائف انٹریکشنز کے درمیان ایک بیلنس برقرار رکھیں. اسلام ہمیں ایک بیلنس لائف جینا سکھاتا ہے. لائک اسلام از دا وے آف لائف. ہم بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، روزے رہ لیں، آل آف دس از دا کور آف اٹ. اسلام کور آف اسلام. مگر اسلام از دا وے آف لائف. آپ سارے دن جو گزارتے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے، اٹھنے سے، سونے سے، ہر چیز جو آپ کرتے ہو، ایوری ایکٹیویٹی دیٹ یو ڈو، ایوری تھنگ دیٹ یو سی، آپ جو ایک اگر سے آپ کھانا بھی کھاتے ہو، ایک لقمہ بھی آپ اٹھاتے ہو، اپنے جسم میں ڈالتے ہو، وہ بھی کیا حلال ہے کیا. ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو یو ہیو ٹو سی از am I doing Islamically? Is Islam the way of my life? Am I balancing it out? تو اسلام ہم کو ایک فائن بیلنس سکھاتا ہے. اینڈ with اسلام وی آر ایبل ٹو لیو اے فلفلنگ لائف ایز اے مومن. میں مسلمان نہیں کہوں گی یہاں پر، مومن کہوں گی، جو کہ مومن کو از ویری کانشیس کہ ہر وہ چیز وہ کرے جو اسلام پر بیسڈ ہے. وی شوڈ ایم ٹو ڈیولپ اے میننگ فل ریلیشن شپ ود آور چلڈرن. اس کے لیے اسکرین سے دور رہنا ایک اچھا طریقہ ہے، کیونکہ آج کل جو ہم بہت زیادہ ایڈکٹ ہو جا رہے ہیں اسکرین سے، دس از ون آف دیم. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فیملی کنیکشنز کو مضبوط بنائیں. اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے زندگی میں کوئی ایک یادگار لمحہ شیئر کریں چیٹ باکس میں، جب آپ نے اسکرین سے ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے فیملی یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارا ہو، یا اینی چائلڈہڈ میموری، کوئی بچپن کا کوئی اس طرح سے واقعہ جو جس دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسکرین. اور پھر آپ کا دوسرا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے از دیٹ بیلنسڈ، یا بہت اوور ویلمنگ، یا پھر نہیں انڈر کنٹرول میں ہے میرا وغیرہ. تو آپ مجھے تھوڑا کوئی واقعہ آپ کا بتائیں جہاں پر آپ نے اسکرین سے ہٹ کر کوئی ایسے کوئی میموری بنائی ہو. اور اگر آپ یہ نہیں شیئر کرنا چاہتی، دیٹس فائن ٹو. آپ سیکنڈ آنسر کر دیں، سیکنڈ کوشچن کا میرا آنسر کر دیں کہ آپ کے جو اسکرین ٹائم ہے از دیٹ بیلنسڈ، اوور ویلمڈ ہے، یا انڈر کنٹرول ہے. میں 2 منٹس دوں گی آپ کو چیٹ باکس میں یہ آنسر لکھنا ہے. تقریباً والدین کہہ رہی ہیں کہ اٹ از انڈر کنٹرول. الحمد للہ، سن کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ تقریباً یہاں پر لوگ والدین کے انڈر کنٹرول میں ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ورک شاپس میں کر رہی ہوں، میں ٹیکنالوجی کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں. یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے. اینڈ ابھی بھی جو ورک شاپ میں کر پا رہی ہوں، اتنے سارے بہنوں تک پہنچ سک رہی ہوں، اٹ از اونلی بیکاز آف ٹیکنالوجی. تو میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے عقل مندی سے کیا جا سکتا ہے. جب والدین اسکرینس کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے خاندانی رشتے اور ڈائنامکس پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے. یہ ایڈکشن اکثر والدین کو پریزنٹ اور سینٹرڈ رہنے سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، جسے وہ میننگ فل انٹریکشنز میں پوری طریقے سے شامل نہیں ہو پاتے. اسکرین ایڈکشنز کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنل ڈسٹینس محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل، جب سپوز کہ آپ کے بچے کا کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم مثال کے طور پر اسپورٹس ایونٹ کہتے ہیں، کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے، آپ نے وہ اسپورٹس ایونٹ اٹینڈ کرنے گئے ہیں آپ، مگر وہ اسپورٹس ایونٹس کے دوران نا آپ مسلسل آپ فوٹوز لیے جا رہی ہے، ویڈیوز لیے جا رہی ہے وغیرہ. آپ you were not able to make that eye contact with your child. You were not able to share on. Probably you are sharing on. Probably ایک ہاتھ سے آپ اسکرین پکڑ کر موبائل سے آپ ویڈیو لے رہے ہو، آپ کے اوپر ذمہ داری لگا دی ہوئی ہے، ویڈیو بھی لو، فوٹوز بھی لو، اینڈ پھر آپ چیئر آن بھی کر رہی ہے. بٹ ٹیل می، چلے آپ مان بھی لے کہ بھائی نہیں نہیں میں بیلنس کر رہی ہوں، میں یہ بھی کر رہی ہوں، وہ بھی کر رہی ہوں، مان بھی لے کر رہے ہو آپ، پر کیا کرو گے آپ اتنے سارے فوٹوز اور ویڈیوز کا. میں تقریباً لوگوں کو جانتی ہوں، اگر میں کہتی ہوں ڈو یو پرنٹ آؤٹ دیز فوٹوز، کہتے ہیں کہ نہیں، بس وہ میموریز بن کر ہمارے ساتھ رہتی ہے. وی لائک دیز کائنڈ آف میموریز. چلے بھائی ایک فوٹو لے لے، 2 فوٹو لے لے، مگر آپ کو مسلسل فوٹوز ویڈیوز جب آپ لیتے ہو نا، تو یو آر ناٹ سینٹرڈ، یو آر ناٹ فوکس، یو آر ناٹ ان دا مومنٹ، یو آر ناٹ لیونگ دیٹ مومنٹ. آپ کے ذہن میں وہ میموری نہیں رہتی ہے. وہ
اینڈ آپ وہ جو ایک آئی کانٹیکٹ آپ بنا سکتے اپنے بچے کے ساتھ کہ نو آئی ایم لوکنگ ایٹ یو، یو آر گڈ، یو کین ڈو دس وغیرہ، اس طرح سے یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. Maybe you might challenge my thought, but I have seen personally کہ میں جب میں باڈی ریڈ کرتی ہوں like you know how you're sitting and your behavior read کرتی ہوں، تو I can see کہ you're so engrossed in that کہ بھائی مجھے ایک صحیح اینگل کی فوٹو لینا ہے، مجھے صحیح ویڈیو لینا ہے. تو ایک واقعہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایک مدر ٹیچر کے ساتھ بحث کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں میرے بیٹے کو ٹرافی دو، مجھے اس کے ساتھ ٹرافی کے ساتھ اس کی فوٹو لینا ہے. تو وہ ٹیچر کہتی کہ مگر اس کی ٹیم جیتی نہیں تو میں کیسے دے سکتی ہوں. تو وہ مدر بحث کری، نہیں تھوڑی نا اس کی فیملی کو بتایا کہ اس نے جیتا نہیں جیتا، بس اس کو آپ دے دو، میں فوٹو لوں گی. چلو اب کر کیا رہی ہے وہ مدر شی مائٹ جسٹ پٹ اٹ آن دا سوشل میڈیا یا اپنے فیملی گروپس میں ڈال لے گی، واٹس ایپ گروپ میں، کہتا کیا ہو جائے گا، تھوڑے بہت اسمائلی فیسز مل جائیں گے اینڈ بہت سارے لوگ دے ڈونٹ ایون کیئر ٹو بی آنیسٹ، سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑے بہت لائکس لگ جائیں گے اینڈ نظر وغیرہ بھی بچے کو لگ جائے گی. That's a completely different topic, a big one that we might just visit some other time. But what I'm trying to say is کہ is it really that important کہ اب اگر آپ ریسٹورینٹ جاتی ہے یا کوئی ایونٹ پہ جاتی ہے یا پھر اب چلے ویڈنگ میں چلے جائے تو اتنا نکلنے سے پہلے اتنے سارے فوٹوز، وہاں پہنچ کر خالہ مامی چاچی سب کے ساتھ آپ کو فوٹو لینا آتا ہے، پھر اپنی الگ سے فوٹوز لینی ہوتی. اب کیا کرو گے اتنے سارے فوٹوز کا یا ویڈیو کا، بھیج بھی لو تو پھر کتنے لوگ دیکھتے ہیں. وائی یو اسپینڈنگ آل آف یور انرجی اینڈ ٹائم اینڈ اتنی بڑی اپنی ذمہ داری اپنے پر کیوں لے لی ہے آپ نے. میرا سوال ہے کہ بھائی کیوں آپ نے اتنی why don't you be in that moment, why don't you enjoy that moment, why don't you enjoy the people who are there, make eye contact with them, speak to them and cherish those memories and make them core memories. میں لاسٹ ویکینڈ بریک فاسٹ پہ گئی تھی. there was this Lebanese restaurant, we went to breakfast. تو ہمارے پاس اور ہمارے اطراف میں اور بھی مسلمان فیملیز تھے. تو تقریباً میں نے ایک پیٹرن دیکھا، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی، ہسبینڈ بچوں کے ساتھ. جتنے فیملیز آ رہے تھے نا اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی آئی پیڈز یا پھر سیمسنگ ٹیبلیٹس یہ لے کر آ رہے تھے اینڈ وہ بچوں کو دے دیا اینڈ بچے کو وہ اپنی جگہ بزی ہے اینڈ بچے کو کھانا کب آیا پتہ نہیں ہے، بچے کو کھانا کیا کھا رہا ہے وہ پتہ نہیں ہے، بس وہ مشغول ہے. اینڈ میں یہ بھی نوٹس کیا میں نے، ون آف دا تھنگس پروبلی یو مائٹ اینڈ میں شاید ونس وی فنش اور ورک شاپ اینڈ وی گو آن ٹو آور نیکسٹ ورک شاپ یو مائٹ کم بیک اینڈ ٹیل می کہ جب آپ موبائل یوز کرتے یا بچے گیجٹس یوز کرتے کیا وہ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ. دے ڈونٹ میک آئی کانٹیکٹ اینڈ دس از ون آف دا تھنگس دیٹ آئی ہیو سین ان اسپیشل نیڈس پیپل. جو بچوں کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے نا، مینٹل ڈسیبلٹی، تو وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ یا آپ خود اتنا زیادہ مشغول ہو جاتی ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی، دیٹ از سم تھنگ ویری کنسرننگ اینڈ سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی کنسرن اباؤٹ. One more addiction that you can talk about is escapism. You can see that لوگ تقریباً جو اسکرین یوز کرتے ہیں وہ اسکیپزم کے لیے یوز کرتے ہیں. اسکیپزم از وین دے وانٹ ٹو اسکیپ دا ریالٹیز آف لائف. میں بہت تھک گئی ہوں جاب کو لے کر یا پھر گھر بچے ہسبینڈ سسرال والے، میں زندگی سے بس اب آئی ایم سو ٹائرڈ فرام مائی ڈیلی لائف دیٹ آئی وانٹ ٹو اسکیپ اٹ. وٹ ڈو آئی ڈو؟ میں اپنا موبائل لے کے لیٹ جاتی ہوں اینڈ آئی مائٹ جسٹ گو آن شارٹس، ڈراما، نیوز، کسی سے چیٹنگ کر رہی ہوں گھنٹوں، کسی سے بات کر رہی ہوں یا آن لائن شاپنگ کر رہی ہوں. دیز آر آل the ones which I'm going to talk about جو ہم شاید ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو ایڈکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے and probably yes it is making us addicted. ڈیجیٹل ایج میں ایک ٹیکٹس استعمال کی جاتی ہے جو ہمارے توجہ حاصل کرنے اور ایڈکٹیو بیہیویئر کو بڑھاوا دیتی ہے. So these are all شیطان's tactics. یہ میں نے ریسرچ کیا ہے and I try to find out کہ ایڈکٹیو بیہیویئر کس طرح سے بلڈ کیا جاتا ہے. تو آپ شاید میں بھی یو مائٹ ناٹ ابھی آپ نہیں سمجھتی کہ بھائی اس کا نقصانات ہے یا پروبیبلی انہوں نے مجھے تو کوئی ایڈکشن نہیں ہے، میں اتنا اسکرین نہیں یوز کرتی. کیا آپ کے پاس، میں پوچھنا چاہوں گی، آئی ایم شیور موسٹ آف یو یوز یور موبائلس، کیا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن الرٹس آتی ہیں؟ سے واٹس ایپ کی الرٹس آتی ہوگی، ای میلس کی الرٹس آتی ہوگی، یا پھر شاپنگ کے دیر از اے شاپنگ ایپ، اس میں آتا ہے کہ بھائی 6 o'clock سے 8 o'clock تک فری ڈیلیوری ہے، جو چاہے منگا لو، یا 50% آف سیل لگ گیا ہے اونلی فور 2 hours، امیڈیٹلی آپ وہ کرو. یا پھر نوٹیفیکیشن آتی ہے، آپ بیٹھے ہو ہسبینڈ سے بات کرو، آل آف اے سڈن کچھ ورک کا میسج آ جاتا ہے، یا پھر
واٹس ایپ کا کوئی میسج آتا ہے, آپ کہتے ہیں رکو, وہ کہہ رہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اینڈ بولتے نہیں نہیں رکو, شاید میری امی نے میسج کیا, مجھے دیکھنا ہے. کیونکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آیا نا, تو آپ کو امیڈیٹلی ایک وہ پل کرتا ہے, یو ہیو دس سینس آف ارجنسی, اینڈ کہ امیڈیٹ آپ کو وہ کرنا ہے, امیڈیٹ یو نیڈ ٹو سی کہ کس نے ای میل کیا, کس نے میسج کیا, کیا بات ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کا شاید موڈ آف ہو جائے کہ بھائی ارے میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں, تھوڑے نا بعد میں بات کر لو امی سے, نہیں نہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی, مجھے دیکھنا ہے. تو آپ کا کنیکشن امیڈیٹلی کیا ہو جاتا ہے, لوز ہو جاتا ہے. تو ون آف دا فرسٹ تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو, اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ دس پرسنلی, میں نے ٹرائی بھی کیا ہے, اینڈ واقعی میں شیطان کی بہت بڑی ٹیکٹک ہے. میں نے سارے نوٹیفیکیشنس الرٹس میں نے وہاں, اگر آپ سیٹنگ میں جاؤ اینڈ دین یو گو آن ٹو نوٹیفیکیشنس, آپ کے جتنے ایپس ہیں, آل ایپس سوائے میں نے مسلم پرو کا ایک میں نے چھوڑ دیا, میں نے سارے ایپس میں نے نوٹیفیکیشنز بند کر دیے. اب میرا موبائل بڑا پریشان ہے, سچ کہہ رہی ہوں, بہت پریشان. جب میں سارے کام سے, گھر کے, میرے بچوں کے, جاب کے, میرے کلائنٹس کے سارے کام سے میں فارغ ہوتی ہوں, جب میں موبائل لے کر بیٹھتی ہوں تب میں واٹس ایپ کھولتی ہوں, تو میرا واٹس ایپ پریشان کہتا ہے تم نے نوٹیفیکیشن بند کر دی. امیڈیٹلی مجھے ایک میسج آتا ہے, یور نوٹیفیکیشن از آف, ڈو یو وانٹ ٹو سوئچ اٹ آن, یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس اینی میسج. تو میں اس کو آف ہی رکھتی ہوں. پھر میں بزنس واٹس ایپ پہ جاتی ہوں, وہی آتا ہے پھر کہ نوٹیفیکیشن از آف, یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس اینی میسیجز, کین یو سوئچ آن دا نوٹیفیکیشن. پھر میں اس کو انجان کرتی ہوں. میں کچھ خریدنے چلے جاؤں تو امیڈیٹلی اس میں آ جاتا ہے, ہم نے گروسری بھی, جو آج کل ہو گیا ہے کہ ہم گروسری بھی آن لائن منگائے تھے, اس میں پھر آتا ہے کہ آپ کا نوٹیفیکیشن بند ہے. ای میلس میں ہر جگہ میں کہہ رہی ہوں نا, میرا موبائل بڑا پریشان کہ ہم وہ نوٹیفیکیشن مجھے نہیں بھیج سک رہا ہے, بیکاز اٹس ناٹ ایبل ٹو ڈسٹریکٹ می. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, تو ایک دم سے کچھ نوٹیفیکیشن آتا ہے, ہم سوچتے پتہ نہیں یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے, یہ کس کا میسج آیا ہے. ایک منٹ دیکھ لیتی ہوں, پھر میں واپس قرآن میں جاتی ہوں. وی گیٹ کنفیوزڈ کہ ہم موبائل کھولے کیوں تھے. جب یہ نوٹیفیکیشنس کانسٹنٹلی آتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اگر سے موبائل ہم نے کھولا ہے کہ بھیا صبح کے اذکار پڑھ لے, ہم اتنے نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ارے میں صبح کا اذکار پڑھنا تھا مجھے, بول کر ہم بھول جاتے ہیں, اس میں لگ جاتے ہیں. تو ون آف دا تھنگس دیٹ یو شوڈ ڈو از notification and alerts right after this workshop بند کر دیں. And I'm telling you it's going to make a major difference in your life. And آپ دیکھو گے کہ آپ بھی کہو گے مجھے انشاءاللہ تعالی کہ واقعی میں شیطان کی چال تھی. دوسری چال کی طرف چلتے ہیں, endless scrolling and auto play features. ٹھیک ہے, endless scrolling میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شارٹس ہے, اب ہم نے تھک گئے, بولتے کہ تھوڑی دیر 5 منٹ آرام کر لیتی ہوں, تو ہم چلے گئے کوئی سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یوٹیوب, ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں بس 2 یوز کرتی ہوں, یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام. تو مجھے ان کا میں بات کروں گی ان کے بارے میں, میرے پاس اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک وغیرہ نہیں ہے, تو میں نہیں جانتی اس کے بارے میں. تو آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیں, یوٹیوب پہ چلے جائیں. یوٹیوب پہ کیا میں بات کروں گی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا, اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, میں اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو something that I have not done. I'm telling you something I have done. I have tried and tested it. یوٹیوب پہ میں شارٹس دیکھ رہی ہوں, دیکھے جا رہی ہوں. اس کے بعد میں نے بند کر دیا. میرے دل میں آیا کہ نہیں چلو اس کو بند کرتے, بند کر دیا. پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں, میں ہسٹری میں جا کے چیک کرتی ہوں میں نے کتنے شارٹس دیکھے. I was shocked. I was actually shocked کہ میں نے 101 شارٹس دیکھے, اور میں نے ریئلائز بھی نہیں کیا. I did not realize that I have watched 100. مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی میں نے 101 شارٹس دیکھے ہیں. اس کے بعد میں بیکم ایکسٹریملی کاشیس. میں نے کہا کہ نہیں یہ شارٹس بہت بڑا فتنہ ہے, نہ مجھے دیکھنا ہے, نہ مجھے اپنے بچوں کو الگ کرنا ہے دیکھنے کو. میں ہمیشہ اگر سے کوئی بھی میرے پاس آتا ہے تو میں کہتی ہوں پہلے شارٹس چھوڑ دو, ڈونٹ واچ شارٹس, اٹس اے ویسٹ. آپ کو شارٹس نہیں واچ کرنے چاہیے کیونکہ دیر از نو بگننگ ٹو اٹ, دیر از نو مڈل پارٹ, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو یہ جب نہیں ہوتا ہے نا تو ایک بندہ بھوکا رہتا ہے, ارے چلو ایک اور, اٹس سو ایزی. اینڈ دوسرا از آٹو پلے. اگر سے آپ نے یوٹیوب پہ یا کہیں پر بھی اینی تھنگ آٹو پلے پہ لگا دیا ہے, تو امیڈیٹلی اگر سپوز کہ آپ تھک گئی ہو, آپ کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہ رہی ہو, اینڈ اگر میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتی ہوں چلو بھائی لیڈیز کبھی وہ ہو جاتی ہے, تھک جاتی ہے, کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہتی ہے. اگر وہ آٹو پلے پہ نا, ایک ڈرامہ ختم ہوتا نہیں ہے کہ وہ امیڈیٹلی دوسرا پلے پہ چلے جاتا ہے. تو آٹو پلے کو بھی آف کر دیا کریں. تو وہ کیا ہوتا ہے, امیڈیٹلی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو نیچرلی اسٹاپ کرنے آتا ہے بیکاز یو آر ان کنٹرول. آپ کی وش ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ سرچ کر کے جا کے آپ یو واچ دا نیکسٹ ایپیسوڈ. آپ کو نہیں واچ کرنا ہے تو اٹ اسٹاپس اوور دیر. مگر وی ایزلی لوز ٹریک آف ٹائم وین اٹس آن آٹو پلے. تیسری کی طرف چلتے ہیں, تیسرے
شیطان کی چال کی طرف چلتے ہیں. The شیطان has played so well کہ وہ کیا کرتا ہے, جس طرح سے شارٹس ہے یا ویڈیوز ہے, آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ سنسنی ہوتی ہے اس میں. You will never believe what happened, watch till the end, oh my god I am shocked, یا پھر کوئی I am so happy and I'm sure this will make you also happy. کچھ نہ کچھ اس طرح سے کچھ سنسنی ہوتا ہے. یا پھر I am so distressed, I can believe this happened with me, I hope it doesn't happen with you, please watch the video, سب کچھ شیئر کرو. ایسے ایسے کچھ نہ کچھ سینسیشنل کچھ ہیڈ لائنس ہوتی ہے, یا کوئی اس طرح کی ایک عجیب سی فوٹو ڈال دیتے ہیں وہ لوگ شروع میں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ دیکھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. نہیں بس 2 منٹ دیکھتی ہوں بھائی یہ شارٹ کس چیز کا ہے, کیا کیا بتا رہا ہے اس میں, اینڈ کیا کرتے ہو, دیکھ لیتے ہو. دیکھتے ہو نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, ارے یہ تو کچھ بھی نہیں, بیکار, نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. تو اگر کوئی اس طرح سے سنسنی ویڈیو, شارٹ, کچھ بھی ہو نا, اس کو اوائڈ کریں, کمپلیٹلی اوائڈ کریں. You don't want that kind of information. You don't want to be holding that kind of information. You don't want it. آپ اپنے آپ سے کہیں, no, I don't want to see this. I don't want to know. It's okay. And believe you me, there is no FOMO happening over here. FOMO کہتے ہیں fear of missing out. Go ahead with the JOMO. That's joy of missing out. JOMO. Okay, it's okay. I don't want to watch. چوتھے پہ آتی ہوں اسکیپزم. آج کل نا دس ہیز بیکم ویری کامن, می ٹائم جسے کہتے ہیں, اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ آئی آلسو انکریج. آئی انکریج آل مائی کلائنٹس کہ نو, یو شوڈ ہیو سم می ٹائم, اینڈ آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے بھی, بیکاز ہم آج کل کی جو ہم زندگی جی رہے ہیں وہ اٹس ویری اسٹریسفل کائنڈ آف اے لائف ہے. یو نیڈ ٹو یو نو کام ڈاؤن اینڈ یو نیڈ سم می ٹائم. بٹ یہ می ٹائم نا آپ اس کو اسکیپزم نہ بنا رہے. اسکیپزم کیا ہوتا ہے کہ میں بہت سیڈ ہوں, میں کوئی پریشان ہوں, میں تھکی ہوئی ہوں, تو میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کروں. اینڈ جب میں ڈسٹریکٹ کرتی ہوں تو میں کانسٹینٹلی سیزن بائی سیزن یا پھر شارٹس پہ شارٹس, ویڈیو سے ویڈیوز, کچھ نہ کچھ بولتے نا, دیٹس ناٹ بینیفٹنگ یو, یو گوئنگ اہیڈ اینڈ واچنگ سو مچ آف دیٹ. سو the 4 things that I have said is notifications, endless scrolling, autoplay features, emotional engagement through sensational content, and escapism. These are the 4 tactics that we need to, ہم کو دیکھنا چاہیے کہ we should be avoiding it. Moving on. میں ایک کیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی اب. یہ ایک سسٹر میرے پاس آئی تھی, اینڈ وی ول کال ہر, لائک ہم ان کا نام فاطمہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فاطمہ مجھے بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے اپنی فیملی سے نا گلٹ اور ریسنٹمنٹ والی فیلنگ آ رہی ہے. آئی ڈونٹ لائک دیم اینی مور. مجھے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا دل کر رہا ہے. مجھے ایک عجیب سی اس طرح سے فیلنگ آ رہی ہے, پتہ نہیں اس طرح سے کیوں رہے ہیں. ہماری بات چیت کے دوران مجھے پتہ چلا کہ وہ کافی اپنا بہت وقت اپنے فون پر گزارتی ہیں. تو میں نے پوچھا ان سے کہ کیا کرتے ہو آپ فون پر, تو کیا پتہ ہے مجھے کہ میں سوشل میڈیا دیکھتی ہوں, میں ویڈیوز واچ کرتی ہوں, مجھے گیمز بھی پلے کرنے کا شوق ہے, چیٹنگ کرنے کا بڑا شوق ہے. تو میں نے پوچھا کہ کتنا وقت آپ اسپینڈ کرتے ہو. تو کہا کہ 6-8 گھنٹے ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا وقت اسپینڈ کرتی ہوں. تو پھر پتا چلا کہ شی اسٹارٹیڈ ٹو نیگلیکٹ ہر ریسپانسبلٹیز ایٹ ہوم, اینڈ ایک ایموشنل ڈسٹینس وہ فیل کرنے لگی اپنے ہسبینڈ سے. ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں بہت زیادہ آرگیومنٹس, جھگڑے اس طرح سے بڑھنے لگے, اینڈ بچوں سے بھی دور ہونے لگی, ان سے ایک چھڑچھڑا پنا, ایک ریسینٹمنٹ فیل کرنے لگی. اور ہاؤس ہولڈ چور بھی مینیج نہیں ہو رہے تھے, بس اب اب برتن یہ میری جان کو کیوں لگا, یہ برتن, یہ لانڈری میری جان پہ کیوں لگی, بس اب میں تھک گئی ہوں, میں لیٹ جاتی ہوں, موبائل لے کر کچھ دیکھ لیتی ہوں, مجھے آئی نیڈ مائی می ٹائم, آئی وانٹ ٹو ریسٹ. تو she didn't know how to prioritize online activities with like family meals, homework help, and اپنے بچے کے ساتھ quality time spend کرنا بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. گھر شوہر جب تھک کر آ رہا ہے, اس کو گھر اس طرح سے بڑا نظر آ رہا ہے. اور یہ ویسٹرن کنٹری میں رہتی تھی یہ کلائنٹ میری. تو وہ کلائنٹ کیا کہتی تھی مجھے کہ مجھے جب بچے آتے ہیں, میں لیٹی ہوں آرام سے, بچے آ کے کہتے ہیں ماما یہ ہوم ورک مجھے ملا ہے, اس میں ہیلپ کرا دو. چلے جاؤ, تنگ مت کرو, میں بہت تھک گئی ہوں, میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہ رہی. بالکل پلٹ کر اپنے موبائل کے میں لگ گئے واپس. ہسبینڈ آ کر کچھ کہتے ہیں تو کہتے آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے کہ ذرا چائے پلا دو یا کچھ بھی اس طرح سے کہتے کہ ہاں آ رہی ہوں بس آپ جائے, میں آ رہی ہوں. اینڈ 10 منٹ گزر گئے, 20 منٹ گزر کے آتی نہیں تھی. ایک ہسبینڈ کا غصہ چڑھ جاتا ہے, آ کر کہتے یہ موبائل کو ہی توڑ دوں گا, میں باہر پھینک دوں گا, میں کیا چل رہا ہے یہ, کیوں آپ کا آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے ہسبینڈ کے ساتھ, نظر ہی نہیں آ رہا ہے آپ کو ہسبینڈ, آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے. اینڈ
جب بچے سو جاتے تھے تو شی وڈ سے کہ مجھے ایموشنل گلٹ فیل ہوتی ہے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سک رہی ہوں، میرے بچے اس طرح سے اپسیٹ رہ رہے ہیں. ایک بچوں کے اندر بھی آ رہا ہے کہ کیوٹک انوائرمنٹ بھی کریٹ ہو گیا تھا. اور بتا رہی تھی مجھے کہ مجھے فٹیگ، مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور سر درد بھی کافی ہو رہا ہے مجھے. تو پھر ہم نے ایک پلان کریٹ کیا. میں نے کہا کہ آپ کو ایک ڈیلی لمٹ لگانا ہے، ڈیلی اسکرین پر آپ کو کم کرنی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ بچوں کو پارک لے کے جائیں، باہر واکنگ لے کے جائیں، کچھ بھی موبائل گھر پر چھوڑ کر چلی جائیں. یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ اپنی بڑی بیٹی کو دے دو فون، بولو کہ جیسے وہ اسکول سے آتی ہے کہنا کہ یہ میرا موبائل ہے، لے کر جا کر چھپا دو، مجھے بتانا ہی نہیں کہ کہاں ہے فون. اور پھر میں نے جس طرح سے باقی کی چیزیں بتائی کہ نوٹیفیکیشنز، الرٹس اور آٹو پلے، یہ سارا چیز انہوں نے بند کر دیا، سیٹنگ کر دیا انہوں نے. تو اینڈ دین وہ بچی بھی خوش ہو جاتی تھی. وہ شی وڈ گو اینڈ ہائڈ اٹ اینڈ شی وڈ ناٹ ٹیل. پھر رات میں اگر she would have to call her husband, she would have to call somebody, یا کچھ اگر سے امپورٹنٹ ہوتا تھا تو she will ask کہ آپ مجھے اب فون دے سکتی ہو. تو بچی بھی خوش ہو کر اس کو ان کو لا کر دے دیتی تھی. I also used like cognitive behavior therapy, and میں نے ان کو نیگیٹو جو تھاٹ پیٹرنس تھے جو ان کو فیل ہو رہا تھا ریسنٹمنٹ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے، تو میں نے اس کو بھی چینج کیا، نیگیٹو تھاٹ پیٹرنس کو پازیٹیو میں کیا. ون آف دا تھنگز دیٹ آئی وانٹ رائٹ ناؤ ایوری بڈی ٹو ڈو اوور ہیئر، میرے جتنے بھی گیسٹ ہیں یہاں پر فار مائی ورک شاپ، آئی وانٹ یو ٹو ڈو اے مائنڈفلنس ٹیکنیک. جو میں نے ان سے بھی کہا، آئی وانٹ یو ٹو بی فوکسڈ اینڈ سینٹر، کہ ابھی میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. تو جب آپ موبائل رکھتے ہو نا، ون آف دا تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از مائنڈفلنس ٹیکنیک. اب آپ مجھے چیٹ باکس میں یہ لکھے کہ واٹ آر دا کلرز دیٹ یو سی اراؤنڈ یو. جس طرح سے اب مجھے اسکرین کو چھوڑ دیں، کے پاس کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئی کین سی سم گولڈن، سم بلو، سم وائٹ. تو رائٹ دا کلرز دیٹ یو سی اینڈ دین یو رائٹ واٹ یو کین ہیئر ادر دین می. جس طرح سے میری آواز آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا آواز سنائی دے رہی ہے. جس طرح سے مجھے ابھی ایروپلین گزرا ہے میرے پاس سے، تو مجھے ایروپلین کی آواز آ رہی ہے. اینڈ پھر کیا ہے کہ واٹ کین یو ٹچ، لائک آپ کو کیا سرفیس فیل ہو رہا ہے. جس طرح سے میرے پاس ایک آفس ٹیبل ہے تو وہاں پر مجھے آفس ٹیبل فیل ہو رہا ہے. میرے ہسبینڈ کی یہ آفس چیئر کو میں فیل کر رہی ہوں. تو واٹ کین یو فیل، واٹ کین یو سی، اینڈ واٹ کین یو ہیئر. تھوڑے سسٹر ماما لکھتی ہے ان کو گرین کلر نظر آ رہا ہے، ان کو فین کی آواز آ رہی ہے. بچی سسٹر تنوی کہتی ہے ان کو اپنی بیٹی کی آواز آ رہی ہے. دس شوز یو کہ یو آپ کے جب سینسز، جب پورے آپ جب سینسز یوز کرتے ہیں، 3 سینسز یوز کریں آپ، اینڈ آسک یور سیلف. جیسے موبائل رکھتے ہو نا، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے زیادہ موبائل یوز کرے، آسک یور سیلف واٹ کین آئی سی. تو تھوڑے کلرز کے نام لے لیں، پورے اپنا نگاہ پھیرائیں اینڈ دیکھیں کہ کون سے کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے کلائنٹ سے پوچھی تھی اب وہ کیا کلرز نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا آواز آ رہی ہے، اینڈ پھر کہتی تھی کہ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا تھا، فوکس ہو جاتی تھی، وہ سینٹرڈ ہو جاتی تھی وہ. تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے شی وڈ ایکچولی کم آؤٹ آف اٹ. تو ٹرائی کرے دس، مے بی اٹ ول ورک. تھینک یو فار آل دا آنسرز. اینڈ آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے ان کو روٹین کا بھی بتایا کہ آپ ایک روٹین بنائیں کہ اس میں آپ کا می ٹائم بھی ڈالیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹیکنالوجی نہ یوز کریں، یوز اٹ، اٹس فائن. تو ان کے جو 6-8 گھنٹے ہوتے تھے نا، وہ 2-3 گھنٹے پر آ گئے. اینڈ ماشاء اللہ کافی پازیٹیو چینجز ہم نے دیکھا. وہ فیملی گیم نائٹس، فیملی واکنگ، فیملی مووی نائٹس، اینڈ اس طرح سے وہ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے لگی. بچے خوش، ہسبینڈ خوش ہیں، اینڈ امپروو کمیونیکیشن ہوا ہے. میں نے کہا جب آپ بات کرو نا، موبائل رکھ دیا کرو، آئی کانٹیکٹ کرو. دیٹس امپورٹنٹ فار ایوری بڈی. ون آف دا تھنگس دیٹ یو شوڈ نوٹس کہ میں آئی کانٹیکٹ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. اینڈ پھر اسی طریقے سے ان کی روٹین بھی بہتر ہوئی الحمد للہ. اینڈ ماشاء اللہ کافی پازیٹیو چینجز دیکھنے نظر آئے. سورہ اسراء کی ہم یہ آیت پہ چلتے ہیں. لاسٹ ورک شاپ میں بھی میں نے سورہ اسراء کی آیت کو میں نے کوٹ کیا تھا. آپ یہ سوچیں گے کہ شاید مجھے سورہ اسراء سب سے زیادہ پسند ہے وغیرہ، ایسا نہیں ہے. بٹ الحمد للہ بیکاز مائی ورک شاپ از موسٹلی بیسڈ آن دیز آیاتس، اینڈ دس از مے بی یہ ریزن ہے کہ میں سورہ اسراء کی آیت کو پھر کوٹ کر رہی ہوں. یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گلے کے زنجیر جیسے نہ بنائیں. مطلب کہ اتنی سختی کریں اپنے آپ پر کہ ضرورت سے ہی محروم ہو جائے. میں کافی پیرنٹس کو جانتی ہوں کہ نہیں ہم تو بس موبائل ہی نہیں دیتے، ٹیکنالوجی نہیں دیتے. ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے اتنی زیادہ سختی نہ کریں کہ بھئی ہم اپنے ضرورت سے محروم ہو جائیں. اب آج کل تو اس طرح سے ہو گیا کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، قرآن کے کلاسز ہو رہے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے تقریباً ٹیکنالوجی کے دوارا ہو رہی ہے. نہ آپ اتنی آزادی دے دیں. بس ہم تو اپنے بچوں کو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم نے موبائل دلا دیا، گیجٹس دلا دیا. میرے ایک بچے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 3 گیجٹس ہے.
دو موبائل ہے اور ایک میرے پاس ٹیبلٹ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کون سپروائز کرتا ہے؟ تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پوچھا کہ سپروائز کیا اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے فادر نے مجھے گفٹ کیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، واہ. تو سپرویژن، نو سپرویژن، اینڈ بالکل شان سے کہہ رہا ہے کہ میرے فادر نے مجھے گفٹ کیا. تو بٹ یہ اس کے نقصانات کو سمجھتے ہیں کیا پیرنٹس؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بچوں کے ساتھ ہم وی آر ناٹ گیونگ دیم دیز گفٹس، ہم ان کو ایک طریقے سے ہم ان کو بہت بڑے نقصان میں ڈال رہے ہیں. اگین میں کہتی ہوں، اسلام ہمیں بیچ کا راستہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، جو ایک ٹیکنالوجی کے استعمال دوسرے سے ریلیشن شپ اور پرسنل ہیبٹس میں بھی ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں 2080 رول کی طرف. یہ جو میں نے پہلے بھی اسکرین ٹائم کے بارے میں کہا ہے 2080 رول، یو ول فائنڈ اٹ آن مائی ویب سائٹ، دس از بیسڈ آن مائی بلاگس. تو فائنڈنگ یور بیلنس، میں 2080 رول کو میں بہت اپناتی ہوں اپنے گھر میں اینڈ خود اپنی لائف میں بھی. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی آسک مائی چلڈرن آلسو کہ آپ 2080 رول فالو کر رہے ہو، اینڈ دے سے کہ یس ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اینڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں. دس از اے کنورزیشن جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کافی کرتی ہوں. تو وی نیڈ ٹو فائنڈ ہاؤ ڈو وی فائنڈ دس بیلنس. جس طرح سے میں نے کہا سورہ اسراء کی آیت کہتی ہے کہ ہم کو بیلنس کرنا چاہیے. تو ہاؤ ڈو وی بیلنس اپ اسکرین ٹائم ود دس 2080 رول؟ ٹھیک ہے، 20% انٹرٹینمنٹ کا رول ہونا چاہیے کہ بھائی آپ 20% یو شوڈ بی الاؤڈ. جیسے 2-3 آورس میں نے کہہ دیا دن میں کہ 2-3 آورس آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہی ہے، مگر یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اور آپ اپنے پہ بھی اپنائیں کہ جیسے 5 فنگرز میں نے یہاں پر اتارے، یہ 5 فنگر رول ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز بھی دیکھتی ہے، جو بھی چیز دیکھتی ہے آپ کے بچے دیکھتے ہیں، اٹ شوڈ ناٹ کنٹین اینی نیوڈیٹی، any bad language, any physical intimacy. And children's language آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی کوئی کسی کو ٹچ کر رہا ہے وغیرہ اس طرح سے، ایسے you should not watch it. Inappropriate music یا پھر inappropriate dance. تو یہ 5 چیزیں آپ کو خود کو بھی اپنانی چاہیے اینڈ آپ کے بچوں کو بھی یہ 5 فنگر رول بتانا چاہیے کہ بھئی میں شاید رہتی ہوں، کبھی کبھی نہیں رہتی ہوں. آپ کسی گھر پر جاتے ہو جہاں پر آپ کو ایک ڈیوائس مل جاتا ہے یوز کرنے کو، مگر یو شوڈ فالو دس 5 فنگر رول کہ کوئی نیوڈیٹی نہ ہو، کوئی بیڈ لینگویج نہیں، کوئی فزیکل انٹیمیسی، اپروپریٹ میوزک یا ڈانس نہیں ہونا چاہیے. نو میٹر واٹ گیم یو پلے، نو میٹر واٹ سوشل میڈیا یو واچ، نو میٹر واٹ ویڈیو یو واچ، یا ٹی وی بھی، اور ٹی وی پہ کوئی اگر مووی بھی دیکھ رہے ہو آپ، دیز 5 تھنگس شوڈ ناٹ بی دیر. اب میں ماؤں کی طرف آتی ہوں. The reason why I said کہ you should also do it، میں یہ تہمت نہیں لگا رہی ہوں کہ maybe you are doing this، no. But I'm just saying کہ بھائی آج کل اتنا عام اور خاص ہو گیا ہے یہ چیز کہ بھائی مے بی بھی وہ ہمارے کوئی چیز دیکھنے میں آ جاتی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ ویک میں ایک کانٹیکٹ لینس کے لیے میں چیک کر رہی تھی کہ میں کہاں سے خریدتی ہوں. میں چیک کر رہی تھی گوگل پہ کانٹیکٹ لینس کا. اب میں جب انسٹاگرام پہ میرے بزنس اکاؤنٹ پر میں جاتی ہوں، آل آف اے سڈن مجھے کانٹیکٹ لینس کے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں یوٹیوب میں جاتی ہوں میرے یہ ویڈیو کا چیک کرنے کو، تو اگین مجھے پھر اسی طریقے کے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے نوٹس کیا کہ اگر ہم کوئی چیز سرچ کر لیں، ٹھیک ہے، شاید ہم کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، وہ امیڈیٹلی پکڑ لیتا ہے اینڈ دین اٹ اسٹارٹس آف یوزنگ دیٹ اونلی. تو اگر آپ غلطی سے ایک بھی کوئی شارٹ دیکھ لیں جس میں شاید آپ کو کوئی مذاق میں ہی بیڈ لینگویج ہو، فار ایگزامپل، یا کوئی فزیکل انٹیمیسی ہو، یا کوئی میوزک کا ہو، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ٹرینڈ، آج کل تو ٹرینڈ کے نام پر میوزک، ڈانس، یہ سب ساری فحاشی بہت عام خاص ہو رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی آپ کے سارے جو بھی آتے ہیں نا، سارے فیڈ اس میں بھر جاتے ہیں whenever you watch that. نو میں بچوں سے یہ کہتی ہوں، میرے پاس میرے موبائل میں پاسورڈ بھی نہیں لگا ہوتا ہے. میرے 3 سال کا بچہ بھی میرے موبائل کو ایزی ایکسیس کر سکتا ہے. ون آف دا تھنگز آئی ٹیل مائی کڈز کہ کل کو اگر سے میرا انتقال ہو جائے، کل کیا ہم کو کلو نفس ذائقۃ الموت، سبھی جانا ہے، سب کو جانا ہے کہ کل آج جب بھی میرا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب ماؤں کو بھی حیات دے، ذمہ داری پوری کرائے، مجھے بھی. مگر جانا تو سب کو ہے. واٹ ایف کہ میرے موبائل وہ اٹھاتے ہیں میرے انتقال کے بعد میں، اچھا موبائل اٹھاتے ہیں اور چلے اگر سے آپ رکھتی بھی ہے پاسورڈ نہیں بھی ہے، وہ انہوں نے کسی طریقے سے کھول لیا، would they be embarrassed to see کہ آپ کیا دیکھتی تھی، کیا سنتی تھی، کیا کرتی تھی. This is something very deep that you should think کہ اگر میں دیکھ رہی ہوں، ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا، چلو ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا کہ کوئی چیز میں نے دیکھ لی اس طرح سے، بٹ کیا میرے بچے کیا سوچیں گے میرے بارے میں.
میرے کہ اماں سارا دن کہتی ہیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، مگر خود پھر کچھ اس طرح سے کسی کوئی ٹرینڈ کو دیکھ لیا آپ نے، یا کوئی میوزک کو دیکھ لیا، کوئی ڈانس کو دیکھ لیا، ایسی بس غفلت میں سمجھ لیا کہ بس ایک بس کچھ نئی چیز اٹریکٹیو دکھ گئی، کہ کوئی جیسا میں نے کہا نا سینسیشنل اس طرح سے کوئی چیزیں ہوتی ہے ہم کو ایک دم سے امیڈیٹ اٹریکٹ کرتی ہے، ہم وقتی طور پہ دیکھ لیتے ہیں، تو اس کی پھر فیڈ آنے لگتی ہے. تو ہمارے ہمارے ہم جس بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے یا ہمارے فیملی ہمارے خاندان کو چھوڑ کر جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، کہ آپ اپنے موبائل کا کس طرح سے استعمال کیا کرتی تھی، جو آپ کا می ٹائم ہوتا ہے، جو 20% میں نے انٹرٹینمنٹ رول کا ہے، اس کا آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. دیٹس سم تھنگ دیٹ وی آل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. 80% پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے ہمارے تقریباً ہمارے بچوں کا، جس کے بارے میں آپ کے بچوں کو بھی آپ کو سکھانا چاہیے. what آپ اسکرین یوز کرتے ہو بچوں سے، آپ کہے اٹس اوکے یو بٹ واٹ آر یو ڈوئنگ ود دیٹ ٹائم، آر یو لرننگ ا نیو اسکل اور ہابی. کچھ کہے کہ بھائی نشید سیکھ لیں آپ، یا پھر نشید سن لیں، نشید سیکھ لیں، گارڈننگ، کوڈنگ، کچھ بھی، کوئی بھی نئی ہابی، نئی اسکل، جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ سیکھ لیں. میں اس رمضان میں سعودی گئی تھی عمرہ کے لیے. میں اور میرے ہسبینڈ ہی گئے تھے، بچوں کو ہم نہیں لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. تو ایک ہسبینڈ کی فرینڈ کی فیملی نے ہم کو افطار کے لیے انوائٹ کر لیا. ہم جب واپس جا رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، تو بچے وہاں کے لائک انڈیا سے آئے تھے سعودی کو فادر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے. تو میں نے بچی سے پوچھا کیا کرتے ہو آپ سارا دن، کہتے کہ نہیں ماں نے کہا کہ سارا دن بس موبائل دیکھتے رہتے ہیں. کیا کرتے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی بور ہو رہے ہیں. تو سمر ہالیڈیز ہے نا، تو ہم یہاں پر سعودی آئے ہیں اسپینڈ کرنے کو. تو میں نے بچی سے پوچھا کہ میں نے دیکھ رہی ہوں کہ کچھ آپ کے پاس کلرز ہیں اینڈ آپ کو کچھ ڈرائنگ کی شیٹس بھی نظر آ رہے ہیں، آر یو انٹرسٹیڈ ان کلرنگ اینڈ وغیرہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ڈیزائننگ کا بڑا شوق ہے. آئی واز ویری سرپرائز. نے کہا اچھا ڈیزائننگ کا شوق ہے، کس طرح کے آپ کپڑے بنانا چاہتے ہو. پھر بتانے لگی کہ مجھے اس طرح سے ماڈلس وغیرہ. تو میں نے بتایا اس کو کہ مجھے اس طرح کے ماڈلس ڈریسنگز بڑے پسند ہے، کبھی کوئی ویڈنگ آ جائے تو میں آپ سے لاتی ہوں، وائی ڈونٹ یو ڈو اے کورس. تو پھر میں نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس کو 2-3 فیشن ڈیزائننگ کے کورس بیسک سمجھو جو فری ہوتے ہیں آن لائن، میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا کہ آپ ہم کو نا ہم کو اس طرح سے آپ کی مسلم لڑکیاں چاہیے جو اچھے فیشن ڈیزائننگ سیکھ سکے، ہم کو ہمارے لیے ایک اچھے ماڈسٹ کلودنگز بنا سکے. تو شی واز ویری ہیپی، شی واز ویری انکریجڈ، اینڈ وہ امیڈیٹلی کہنے لگی کہ بتانے لگی. میں نے کہا کہ ماں سے کہ میں یہ جوائن کر سکتی ہوں. تو ماں نے کہا ہاں ہاں تم ویسے بھی فارغ بیٹھی ہو نا، یہ وہ دیکھتے رہتی ہو، جوائن کر لو جوائن کر لو. تو میں نے اس کو نمبر بھی دیا کہ بعد میں آپ نے اپنے نا ڈیزائنس بنا کر اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گی میرے ساتھ شیئر کرنا. I want you to ask your children, if not میں اس کے ورک شاپ کے بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کوشچنر بھیجوں گی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا what are they interested in and how you can use this 80% of the screen time to do something like new skills, hobbies, یا ان کے ساتھ آپ ایکسپلور اسلامک نالج یا ہسٹری. اتنے اسلامک کوئز ہیں وہاں پر یوٹیوب میں، آپ لگا دیں، سب پورے فیملی کو بٹھا دیں، لیٹس ہیو کوئز ٹائم، اینڈ ایک کوشچن آتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو آنسر دیٹ. اٹس اے ویری گڈ فیملی گیم دیٹ یو آل کین پلے ٹوگیدر with technology. یا پھر کوئی کریٹو پرسیوٹ لائک کرافٹنگ، کوکنگ، ڈرائنگ. ایک دفعہ میرے 2 بچے میری بچیاں، ہم لوگ سمر ویکیشن پہ تھے، دونوں بہت بور ہو رہی تھی اور اس طرح سے وہ بیزار ہو رہی تھی. تو میں نے کیا کیا، ایک ڈرا ود روب ہے شاید، I can't remember the name right now، بٹ میں نے ان کو دونوں کو پیپر دیے، پینسل دیے، اور میں نے کہا کہ آپ دیکھتے جاؤ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈرائنگ کرتے جاؤ. وہ اتنی خوش تھی، وہ آ کے مجھے بتانے لگی از مائی واٹر میلن بیسٹ اور از مائن. میں کہا بہت اچھا بنایا آپ نے وغیرہ. دے ور انگیجڈ، دے ور بزی، اینڈ وہ صحیح استعمال کر رہے تھے اپنے ٹیکنالوجی کا. ٹیک آن لائن کورسز کسی طریقے سے آپ بھی لے کورسز. میرا تو آن لائن کنسسٹنٹلی کچھ نہ کچھ لرننگ چلتی رہتی ہے. تو میں ماؤں کو ہی کہوں گی آپ لوگ آن لائن اسلامک کورس لے، کوئی دنیاوی کورس لے، کوئی اسکلس نالج، کچھ نہ کچھ اپنی ایک پرسنل گروتھ اور فلفلمنٹ کی طرف کوشش کرتے رہیں. آگے چلتے ہیں سورہ الفرقان کی آیت پہ. And those who when they spend are neither extravagant nor stingy but hold a medium between the two. Again lead by example. میں چاہوں گی پیرنٹس آپ لوگ لیڈ کریں by example. اینڈ آپ اپنے جب اسکرین ٹائم مینیج کرتی ہیں تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں. آپ اپنے لرننگ اور پرسنل گروتھ پہ زیادہ ایمفیسائز کریں اپنے بچوں کے پر بھی، اینڈ وہ وہی سیکھیں گے جو آپ کو دیکھتے ہوئے کریں گے. میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ویڈیو شیئر کرنا چاہوں گی وچ واز لائک ہم نے یہ یوز کیا تھا ونس اپون اے ٹائم، ایک like maybe 15 years ago in one of the parents workshop, and it was very 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 profound. آپ یہاں دیکھ رہی ہے کہ ایک اڈلٹ ہے اور اس کے پیچھے ایک بچہ ہے، وہ کنسسٹنٹلی فالو کر رہا ہے what the adult is doing. Same exact
طریقے سے. میں جاننا چاہوں گی اگر سب چیٹ میں کوئی کچھ لکھنا چاہے اپنے بارے میں کہ آپ کی کیا سوچ ہے یہ ویڈیو کے بارے میں. یہاں پر ریسزم بتایا جا رہا ہے کہ when you have racist aggression, unkind to animals, again screaming, shouting, aggression, گھر میں چیخ پکار, domestic violence. اگر سے بچے یہ دیکھتے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ this parent is helping another person and that's exactly what the child is learning. تو monkey see monkey do, this is بہت بڑی بہت فیمس کہاوت ہے کہ جو بچے دیکھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. بٹ آج کل منکی کوشچن بھی کر رہے ہیں, ایکچولی چلڈرن ہے بٹ کہاوت کے حساب سے کہہ رہی ہوں میں کہ بچے کوشچن بھی کر رہے ہیں. مجھے ایک کلائنٹ نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی کمرے سے باہر نکلو تو لائٹ آف کرو وغیرہ, اس طرح سے غصہ کرتے ہیں بچوں کو. اور پھر بچے آ کے مجھے سوال کرتے ہیں کہ بابا تو کہتے ہیں کہ لائٹ آف کر دو, اینڈ پھر وہ خود نہیں کرتے, ہی ڈزنٹ ڈو دیٹ ہمسیلف. تو یہ لوگ آج کل بچے کوشچن کرنے لگے ہیں کہ ہم جب جو چیز کہتے ہیں آر وی ایکچولی ڈوئنگ دیٹ, کہتے ہیں کہ اسکرین مت یوز کرو, ایسے مت کرو, ویسے مت, بٹ ہم کیا خود کر رہے ہیں وہ. وین وی آر ناٹ ڈوئنگ دس تو وہ کرتے بھی نہیں ہیں, ہم چاہے کتنا بھی کہہ لو, بٹ دے لیڈ بائی ایگزامپل, دے انڈرسٹینڈ بائی ایگزامپل اینڈ ناٹ بائی واٹ وی پریچ دیم. دعا کی طرف چلتے ہیں. میں چاہوں گی سب سارے والدین آمین کہے. اے اللہ, ہم آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کی ہدایت کی تلاش میں, اسکرینز کے استعمال میں بیلنس ڈھونڈنے میں مدد کریں تاکہ ہم اپنے وقت کا 80% ایسے کاموں میں گزاریں جو ہمارے ذہن اور روح کو بہتر کریں. ہمیں ایسے مقصد چھونے کی سمجھ دیں اور ان چیزوں سے دور رہنے کی طاقت دیں جو ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے اور پیاروں سے دور لے جاتی ہیں. ہمیں اپنے وقت کا 20% ایسے صحت مند انٹرٹینمنٹ میں گزارنے کی اجازت دیں جو ہمیں خوش رکھے جبکہ ہمارے رشتے اور پرسنل گروتھ کو بھی پالتی رہے. یا رحمان یا رحیم, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں ہدایت دے تاکہ ہم مثال بن سکیں اور انہیں ماڈریشن اور سمجھداری کی اہمیت سکھائیں. ہمارے گھروں کو محبت سے, سمجھ اور علم کی خواہش سے بھر دیں. آمین سب آمین یا رب العالمین. Oh Allah, we come before you with humble hearts, seeking your guidance in our daily lives. Find us to help balance in our use of screens so that we may dedicate 80% of our time to productive activities that enrich our minds and soul. Grant us to choose meaningful pursuits and the strength to resist distractions that pull us away from our responsibilities and loved ones. Allow us to enjoy 20% of our time in healthy entertainment that uplifts us while nurturing our relationships and personal growth. O most merciful, guide us in our parenting, so we may lead by example, teaching our children the value of moderation and mindfulness. Fill our homes with love, understanding, and the desire for knowledge. Ameen. کویشچن اینڈ آنسر کی طرف چلتے ہیں. مجھے تھوڑے سسٹرز نے واٹس ایپ میسج کیا ہے, مجھے بتا رہے تھے کہ اس طرح سے یہ کویشچن آپ بتائیں کہ میری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا اس طرح سے ہے. تو جب تک میری کاؤنسلنگ نہیں ہوتی نا, لائک with that child, with the mother, it's very difficult for me to answer that during the workshops, کیونکہ مجھے ریزن ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہا ہے. تو میں ماؤں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی ورک شاپ کے ریلیٹڈ کچھ کویشچن ہے تو مجھے آپ پوچھ لیں, اگر نہیں تو آپ جب مجھے ای میل کریں گی یا واٹس ایپ کریں گی, I will have to investigate, I have to look into the bigger picture of it, اینڈ تب میں کچھ کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں, کچھ جواب دے سکتی ہوں آپ کو کہ یہ آپ کے بچے کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, ان کے بیہیویئر کے پیچھے کیا ریزن ہے, ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو کسی کا اگر سے کچھ سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں, یا نہیں تو ہم یہاں پر ورک شاپ ختم کرتے ہیں. سسٹر ہما, میں مائک آپ کو دے رہی ہوں. جزاکم اللہ خیر کثیرا سسٹر سیدہ, اتنے امیزنگ سیشن کے لیے اور اتنی پیاری دعاؤں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کی دعاؤں کو قبول کریں. چلیے سسٹر بتائیں چیٹ باکس میں کہ کوئی کون ہے جو اپنے بچوں کے لیے پراپر روٹین فالو کرتے ہیں, یا آپ اپنا کوشچن ٹائپ کر سکتے ہیں. وی آر ویٹنگ فار یور کوشچنس.
You know what is the biggest time waster these days? That we don't plan. So please plan your routine and set your target. If cooking, cleaning, movies, dramas, social media सब देख के दुनिया से जाना है क्या आप लोगों को? नहीं ना. So उससे बड़े प्लान्स करना है हमें, क्योंकि हमें एक बेहतरीन नस्ल की परवरिश करना है. अपने बच्चों के अंदर की ख्याल को ढूंढना है और उसे बेहतरीन कामों में लगाना है. हमें दुनिया में ऐसी प्लानिंग करना है कि हमारा आखिरत में घर बन जाए इंशाल्लाह. सिस्टर आयशा बताती है कि इट वाज रियली मीनिंगफुल एंड वेरी हेल्पफुल टू ब्रिंग अप एंड आवर चिल्ड्रन. जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर आयशा. क्वेश्चन एंड करते हैं. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस पे सिस्टर सईदा को ईमेल कर सकते हैं. When children can have mobile in which age? सिस्टर सईदा, क्या आप इसका आंसर करना चाहेंगे? जी हमा, दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन विच इट्स अप टू यू. आप अगर से चाहे तो एक 3 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे सकती हैं, एक 17 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे सकती हैं, और एक 20 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे सकती है. इट्स अप टू यू. बट रिसर्च से अगर से आप पूछना चाहिए रिसर्च क्या कहती है, व्हेन आर वी सपोज टू गिव मोबाइल टू चिल्ड्रन, तो तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज, जिस तरह से मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट उन्होंने 16 एज को लिमिट लगा दिया है. अप टिल 16 children should not have access to social media, and children as young as 10 years old, 11 years old, अगर उनको आप दे देते हो, it is like मैंने previous अपने वर्कशॉप में दिया कहा था कि it's like giving them like maybe fire in their hand, या कोई weapon in their hand, जो उनको खुद को नहीं पता है किस तरह से यूज करना चाहिए, और वो फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है. अगर ये सवाल भी आता है कि भाई जिस तरह से मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, they ask me कि हमको क्यों नहीं मोबाइल दिया जाता, क्योंकि हमारे दोस्तों के पास है. मैं कहती हूँ अगर आपको चाहिए दे से कि नहीं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी कोई क्लब होती है, वो फाइटिंग क्लब जाता है, या फिर कोई क्लास जा रहा है, कोई कुछ स्टडी के लिए जा रहे हैं वो लोग, और हमको आपको कॉल करना है, आप कैसे कॉल करें. मैंने कहती हूँ कि उनके पेरेंट्स से लेकर कॉल कर ले, या नहीं तो इफ़ यू आर हैप्पी आई वांट टू बाय योर डमी फोन. डमी फोन क्या होता है, वो जो नोकिया का जो पुराना वाला जो हम फोन यूज किया करते थे ना, जो अर्ली मोबाइल्स, तो मैं वो डमी फोन मैंने लेकर रखा हुआ है. अगर से उनको कहीं जाना हो तो उसमें मैंने सिम डाल करेगा, जिसमें वो सिर्फ कॉल कर सकते हैं, और मैं रिसीव कर सकती हूँ, और मैं उनको कॉल कर सकती हूँ. बट अदरवाइज मैं, अगर से आप स्मार्टफोन उनको दिलाना चाह रही हैं, आई एम टोटली अगेंस्ट इट, एंड आई वुड से कि वो उसके नुकसानात फायदे से नुकसानात टेक्स ओवर any kind of advantages. So try to keep them away from mobile because it's very easy. And एक बार आप दे दो ना, मैं अब यकीन माने मेरे पास इतने मदर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि वो लोग अपने 12 ईयर 13 ईयर के बच्चियां या बच्चों के साथ, 14 ईयर के बच्चों के साथ, अब उनकी बात नहीं सुन रहे. एक बार उनके हाथ में मोबाइल चले गए ना, वो दे भी नहीं रहे उनको वापस, एंड वो चाहे कुछ भी कर ले वो सुन नहीं रहे बात. उनमें इतने बिहेवियर चेंजेस, इतने वो लोग इतने परेशान है, मैं बता नहीं सकती आपको. आई कांट शेयर द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट ऑन व्हाट्सएप, एंड जो ये मदर्स अपनी बेबसी शेयर कर रहे हैं ना, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. तो sister Homa, I hope I answered that, and I really wish that you could think about it before you hand over a mobile to your child. When Sister Rubina, एक और सिस्टर रुबीना का भी क्वेश्चन है, अगर आप उसको आंसर करें तो. when the family uses WhatsApp to contact each other, like you said, every notification triggers to see what's the message. Can you please guide how to handle notifications? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. अब जिस तरह से फैमिली की बात करते हैं, मैं आपको इजी कहती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग नो नोटिफिकेशन. सिस्टर हुमा का ही लेती हूँ मैं एग्जांपल. सिस्टर हुमा मुझे मैसेज कर रही थी कि लाइक रिलेटेड टू द वर्कशॉप, उनको कुछ जानना था. उन्होंने एक मैसेज किया, 2 मैसेज किया, मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कॉल किया. तो शी कॉल्ड मी ऑन व्हाट्सएप, एंड वो फ़ोन बजा तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे मैसेज किया है, उनको अभी अर्जेंट अभी उनको आंसर चाहिए. या फिर मेरे हस्बैंड अगर से जाते हैं कहीं, एंड ही वांट्स एन आंसर फ्रॉम, ही वांट्स टू आस्क मी समथिंग, मैं कहते हैं कि मैंने मैसेज किया, तुमने शायद नहीं देखा, तो इसलिए मैंने कॉल कर लिया. तो कॉल्स मेरे पास चले जाते, कॉल के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपकी फैमिली को अर्जेंट इमीडिएटली अभी उनको जवाब चाहिए है, एंड दे वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, दे विल गिव यू अ कॉल, एंड आई हैव सीन दिस. यस, दे डू कॉल.
تو میں کہوں گی کہ وہی شیطان کی چال میں نہ جائے. نوٹیفیکیشنس اینڈ الرٹس سارے بند کر دے. اف اٹس ارجنٹ یور فیملی ول کال یو اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو سین اینڈ دے ول آلسو انڈرسٹینڈ. پہلے تو نہیں ہوتا تھا نا کہ یہ سارے نوٹیفیکیشن یا ارجنسی نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں ہم کو سارا دن میں اینڈ بالکل تھوڑے ہوتے ہیں جو آپ کو ارجنٹ امیڈیٹلی رپلائی چاہیے ہوتے ہیں. میرے کلائنٹس کو بھی میں نے بتا کے رکھا ہے کہ بھائی آئی وونٹ بی ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو یو امیڈیٹلی. اینڈ جب جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ان کو رسپونڈ کرتی ہوں. اور جب آئی ایم آلسو سٹنگ ویری کاملی اینڈ میں پورے بولتے نا اپنے سارے چیزوں سے فارغ ہو کر بیٹھی ہوں, تو مجھے رسپونڈ کرنے بھی مجھے ٹو مائی فیملی فرینڈس ٹو مائی کلائنٹس میں سکون سے ان کو رسپونڈ کر سکتی ہوں. تو ایک پینک نہیں کریٹ ہوتا ہے میرے اندر. آئی ہوپ آئی ہیو آنسر دیٹ کوشچن. میں جی سسٹر سسٹر ہما جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سس- کیا ہم اپنا سیشن اینڈ کریں یہاں پر؟ جی بسم اللہ. اگر کوئی If سسٹر جی سسٹرز, تو پھر ہم ہمارا سیشن یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگر کسی کا بھی کوشچن ہے تو پھر آپ ای میل کر سکتے ہیں سسٹر سعیدہ کے ای میل ایڈریس پہ. ٹھیک ہے, آپ کو ریکارڈنگس, فیڈ بیک فارم اور سسٹر سعیدہ کی ویب سائٹ کا لنک گروپ میں فارورڈ کر دیا جائے گا. اور جیسے سسٹر سعیدہ بتا رہی تھی نا کہ کوشچنئر بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا, تو وہ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ کریے گا آپ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں. Until then we leave you in the aman of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.